السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت ہے۔ اس آیت کے تحت حضرات علماء کرام نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا۔ دنیا میں کون انسان ایسا ہے جو زندگی میں کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں،
کامیابی اس کے قدم چومے اور اس کا نام ہو، اسے لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھے، بلکہ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں، ہر میدان میں کامیاب ہونا ہے۔ مگر آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اپنی زندگی میں ناکام ہیں، نامراد ہیں، عزتیں ان کی پامال ہیں، جہاں ان کو کرسی پر بٹھانا چاہیے لوگ ان کو اگر ان کے بس میں ہو تو جوتوں کے پاس بٹھائیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے مقصد میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑا مجمع جو اپنی زندگی میں ناکام ہے۔ حضرات علماء کرام نے چند چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ اگر ان چیزوں پر عمل کر لیں تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس انسان کی زندگی کامیاب ہوگی، وہ کامیابی اس کی قدم چومے گی، عزتیں اس کی بلند ہوگی۔ چنانچہ مختصر طور پر جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے شارٹ اینڈ سویٹ، کم چیزیں اور وہ 5 چیزیں بتائی گئی ہے کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے، اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، اگر ان پر عمل کر لیا جائے یا یہ کہ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی سے چھوڑ دیا جائے، مثبت انداز میں بھی اس کو کہیں یا منفی انداز میں کہیں، پازیٹو کہیں یا نیگیٹو کہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اگر اس پر 100% عمل کریں گے، آپ بھی نیت کریں، یہ ناچیز بھی نیت کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے 100%، اس لیے کہ دنیا کے حالات کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہر ایک کا اپنا ایک سوال ہے کہ ہم کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت علماء کرام کو، مشائخ کو، حضرت اولیاء کو، بزرگان کو، کہ انہوں نے بہت پہلے ایسی چیزیں بتائی کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں، ہر حال میں، ہر جگہ میں آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ اس ناچیز کا ارادہ ہوا، جیسے میں نے پہلے کہا
کہ ہم صرف کہیں گے نہیں بلکہ انشاءاللہ عمل کی نیت سے کہیں گے بھی، سنیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کس طرح خوشگوار بنتی ہے، اور کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھی ہماری کتنی عزتیں اور عظمتیں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ نحل کی، میں اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات اس میں بتا رہے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مومن مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پاکیزہ زندگی۔ اور آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر اس کا بدلہ اس سے بہتر دیں گے جتنا وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا بڑھا کر کے انعامات دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر، یہ تو عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گویا قانون بن گیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکیوں کا ہم اجر دیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زندگی ان کی پاکیزہ، اور پھر اجر ان کے عمل سے زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے۔ انک لا تخلف المیعاد، اس لیے میرا عزیزو، اس آیت کے تحت جو 5 باتیں مشائخ نے، علماء نے بتائی ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل کرنا شروع کریں۔ یہ ہے پازیٹو، اور اس کا نیگیٹو یہ ہے کہ ہمیں جتنی معلومات ہیں اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ ہم کو جتنی معلومات ہیں اس پر ہم عمل کرنا شروع کریں، تب جا کر کے کامیاب زندگی ہمیں میسر آئے گی۔ پھر شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی اجاڑ ہو گئی، اور اجاڑا کس نے؟ کسی اور نے، باہر سے کسی اور نے نہیں اجاڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لیا ہے۔ تو دوسرے کیا کریں گے؟ جو معلومات ہمیں حاصل ہے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا
کہ میں جاہل مطلق ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ایسا کوئی بندہ نہیں۔ میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ غور کریں، کیا یہ باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور لوگ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ میں دینی باتوں سے شروع کروں تو سب سے پہلے نماز۔ اب بتائیں کس مسلمان مرد اور عورت کو معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور وہ بھی 5 وقت کی نماز؟ ہم مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں، پہلی کلاس کے، دوسری تیسری کلاس کے، بتاؤ بچوں مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ بچے بول دیتے ہیں فوراً۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بچپن سے معلوم ہے۔ ہم کبھی باپ کی انگلی پکڑ کر کے مسجد گئے تھے، کبھی دادا کی انگلی پکڑ کر کے مسجد گئے تھے، کبھی نانا کی انگلی پکڑ کر کے مسجد گئے تھے، کبھی ماں کے ساتھ، کبھی دادی کے ساتھ، کبھی پھوپھی کے ساتھ ہم نے بچپن میں نمازیں ادا کی ہیں، ہمیں پتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو زندگی ہماری بیکار ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ یہاں تک کہ ایک شرابی اور کبابی اور جواڑی، بلکہ ایک زانی، اس سے بھی آپ جا کر کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پوچھیں کہ ایک مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں، وہ صاف کہے گا 5 نمازیں فرض ہے، اور پھر وہ سر جھکا کر کے کہے گا کہ میں نماز کا پابند نہیں ہوں۔ اب آپ بتائیں، جب ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں۔ ہاں، اگر آدمی ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اس کو زندگی کا پتہ نہیں ہے اور اس پر 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں جو نمازیں قضا ہو گئی اس پر ادا کرنا نہیں ہے، بے ہوشی کے عالم میں۔ ورنہ جب تک ہوش ہے، ہوش و حواس باقی ہے، مرد ہو یا عورت، جب سے وہ بالغ ہوا ہے تب سے لے کر موت تک ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ تو علماء نے صحیح بتایا کہ جو بات معلوم ہے آپ اس پر عمل کریں تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ دوسری چیز، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، کمپلسری کرنا ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ایران کی باتیں، توران کی باتیں، اب تو جہاں دیکھو بس گفتگو ہی گفتگو ہے، باتیں ہی باتیں ہیں۔ ان چیزوں کو فوکس کریں، ان چیزوں پر عمل کریں۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے آپ ہونے دیں، اس کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز پر توجہ مرکوز کرنا ہے وہ یہ چیزیں۔ اب بتائیں، صبح شام ہمارے بزرگوں نے صبح شام ذکر کرنے کے لیے چند تسبیحات بتائے ہیں۔ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، یا یہ کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھے،
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنا جائزہ خود لے کہ میں روزانہ کتنی تسبیحات پڑھتا، کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح جس کو کہتے، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح سبحان کلمے کی. اللہ ماشاء اللہ کرنے والے کر رہے. عمومی بات، جب عمومی پریشانیاں آئی ہیں تو پھر عمومی طور پر ہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اعمال انسان کے کیا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں عمومی طور پر آئی ہیں. اس لیے میرے پیارو، صبح شام کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، درود شریف کی اور سبحان کلمے کی ہم نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہو پا رہے. کریں گے کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور آج کی جو باتیں ہیں ویسے ہر بات عمل کی ہے، لیکن میرے پیارو یہ باتیں اپنے دامن میں مضبوطی کے ساتھ باندھے اور دونوں کانوں سے اندر دل میں اتارے اور عہد کرے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم مرنا چاہے نہ چاہے ہمیں مار دیا جائے گا. ہاں، اور مارا جا رہا ہے، ہم چاہے نہ چاہے. میں نے ایک بیان میں کورونا سے متعلق اس کا علاج بتایا تھا اور میں نے اسے شارٹ کلپ بنا کر کے اپنے ویڈیو چینل میں اپلوڈ کیا تھا. چند دنوں کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہ ویڈیو غائب ہے. سارے ویڈیوز ہیں، وہ ویڈیو غائب ہے. پھر میں نے تحقیق کی کہ ویڈیو کہاں گئی، اور پھر میں نے معلوم کرنے والوں سے معلوم کیا کہ یہ یہاں سے ڈیلیٹ کیسے ہوئی. تو کہنے والوں نے، بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت اس وقت آپ نے کورونا کا علاج بتا دیا، جبکہ دنیا کہہ رہی ہے اس کا علاج نہیں ہے. آپ کے فالوورز بہت کم ہیں، اس لیے صرف آپ کی ویڈیو حذف کر دی گئی ہے، ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، ورنہ آپ گرفتار کر دیے جاتے. یہ کیا ہے؟ حقیقت بیانی ہوتی ہے یہاں. ہاں میرے پیارو، ہم چاہے نہ چاہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم دادا بن کے مریں گے، نانا بن کے مریں گے، 100 سال جیئیں گے، حالات بہت نازک ہیں. اس لیے آج ہی ابھی یہ نیت کرنا ہے. نیتوں پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. جو باتیں سن رہے اور سنیں گے فوراً نیت کریں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے. نماز کی پابندی کرنا اور صبح شام اللہ کا ذکر کرنا. اور آگے چلیں، کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنا ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن آج کے زمانے میں جتنا والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جتنا ان کا دل دکھایا جا رہا ہے، اور جتنا ان کے آنسو ٹپکائے جا رہے ہیں دل دکھا کر کے، اور پھر امید ہے میں پڑھ لیا ہوں، میں ڈگری حاصل کر لیا ہوں، میں بہت اچھے جاب میں ہوں، میں ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہوں، میرے دائیں بھی میرے بائیں بھی
لوگ میری حفاظت میں ہیں اور ماں باپ ناراض ہیں. میرا عزیزو یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی، مگر موت سے پہلے اسے سزا بھگتنی. ہم کیا پڑھ لیتے، دو چار انگریزی الفاظ بولنا شروع کر دیے اور ٹئی لگا لی، افسوس کر لیا، اور ہمارے لیے کیا آ رہی ہے لے جانے کے لیے، واہ واہ. اب سمجھ گئے کہ ہماری دنیا ہی بدل گئی اور ہماری ترقی میں یہ بڈھا اور یہ بوڑھی آڑ بن رہے ہیں. صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، والدین کی نافرمانی کسے معلوم نہیں ہے؟ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی قدر کرنا ہے، ان کی بات ماننا ہے، ان کے پاؤں دھو کر کے پینا ہے. کسے معلوم نہیں ہے؟ جو معلوم ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. والدین یہ مستقل عنوان ہے، ان کی عزت کیسے کرنا ہے، ان کی بات کیسے ماننی ہے، اور پھر والدین کی بات ماننے پر کیا کیا ملتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میں صرف اشارے کرتا چلوں، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، باپ کی ناقدری ہو رہی ہے، جس کی بنا پر لوگ عمومی طور پر ناکام. اللہ جزائے خیر دے حضرات علماء کرام کو، ایسی ایسی باتیں بھی انہوں نے بتائی. فرمایا ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے، سگنل پر آپ پہنچتے، ہر ایک کو پتا ہے کہ لال بتی ریڈ لائٹ رکے رہو. سب سے زیادہ انسان کی بے صبری اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سگنل پر دیکھیں. سب سے زیادہ بے صبری. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں ان کا کام گویا پورا بگڑ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. 2 منٹ رک جائیں گے، کوئی کام نہیں بگڑے گا. کوشش پوری یہ ہوتی ہے کسی طرح ہم پہلے نکل جائیں اور سگنل توڑ کر کے نکل جائیں. علماء نے فرمایا جان کر عمل نہ کرنا اس میں یہ بھی شامل ہے. اور پھر فرمایا پانی ضائع کرنا یہ عام ہو گیا ہے. کیا معلوم نہیں ہے کہ پانی کا حساب دینا ہے، پانی کو بچانا ہے، پانی کو سو کرنا ہے، بچانا ہے. اور پانی بچانے ہی کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں. بارش کا پانی بھی ضائع نہ ہونے پائے اس کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ہم برش لے کر کے بیٹھے حمام میں اور برش کرنا شروع کیا اور نل کھول کر کے بیٹھے. جناب جب تک آپ برش کرتے رہے پانی جاتا رہے. حضرات علماء کرام نے فرمایا یہ بھی ہماری غلطی ہے. پانی جا رہا ہے، اب اطمینان کے ساتھ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، برش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے. حضرات علماء کرام نے فرمایا یہ بھی جان کر عمل نہ کرنا. جو چیزیں معلوم ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جس کی بنا پر آدمی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے.
اور آخری چیز میں بول کر کے ختم کروں، جھوٹ بولنا صرف اسلام میں نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کو آپ لے لیں، سب کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ اب 90% اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، 95%، اور کچھ آگے بھی بڑھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن رکھو 5% جو ہر وقت ہر حال میں سچ بولنے والے 5% ہوں گے ہر جگہ۔ سرکاری دفتر میں کیوں نہ ہو، گھر میں کیوں نہ ہو، دوستوں میں کیوں نہ ہو، کمپنیوں میں کیوں نہ ہو، ہر جگہ سچ بولنا۔ میرے والد محترم آخری وقت میں اینجیوگرام کرنا تھا، اس کے لیے پیسے ہونے تھے۔ میں نے والد صاحب کو نہیں بتایا، کوشش میں لگا رہا کسی طرح پیسے جمع ہو جائے۔ میں ودھان سودا تک پہنچ گیا، والد صاحب کو معلوم ہوا کہ دوڑ دھوپ زیادہ ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ودھان سودا جا کر کے آیا، کچھ چیزیں بتاؤں وہاں لکھنی تھی۔ میرے والد صاحب نے فوراً پوچھا، بیٹا سچ سچ لکھا کہ جھوٹ بھی لکھ دیا؟ اب ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، لوگ کیا کیا بنا نہیں رہے ہیں، جھوٹی سرٹیفکیٹ کتنی نہیں ہے، اور لوگ اسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ تعلیم میں، کاروبار میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، اور لوگ اس کے لیے ایک جملہ میں بہانہ بنا دیا، آفس میں بہانہ بنا دیا، وہاں میں نے بہانہ بنا کر کے وہاں سے میں نکل گیا۔ جھوٹ کو لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے۔ اب بتاؤ میرے پیاروں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی زانی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بھی بولے اور وہ مسلمان بھی رہے نا۔ اس لیے میرا عزیزو، ایسی بہت ساری باتیں، ایک بڑی تفصیل ہے، بڑی لسٹ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر عمل نہیں ہو رہا۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے پہلی بات یہ بتائی، اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو جو علم اسے حاصل ہے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پکا ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اس کا تصور ہو، پھر عہد کریں کہ انشاءاللہ مجھے جتنی باتیں معلوم ہے میں آہستہ 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 اس پر عمل کرنا شروع کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اس آدمی کی زندگی کامیاب ہوگی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی بنائیں گے، عالم برزخ بھی اچھا بنائیں گے، اور آخرت بھی اچھی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔